کہ میرا بیٹا کھائے گا کہاں سے؟ حالانکہ قرآن حدیث نے ہی آپ کے بیٹے کی تربیت کرتی ہے. یہی تعلیم تیری اولاد کو سکھاتی ہے کہ نوجوان تو کمانے کے قابل ہو گیا نا، اب تو اپنے بیوی بچوں کا خرچہ بعد میں رکھ، اپنا خرچہ بھی تو نے سائڈ پہ بعد میں کرنے، پہلے تو نے اپنے ماں باپ کے اخراجات پورے کرنے. یہ قرآن پاک تیرے بیٹے کو تربیت دیتا ہے جس پہ تجھے غصہ آتا ہے. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اور نوجوان تم جو بھی کما رہے ہو سب سے پہلے تو نے اپنے ماں باپ کے خرچے تیار کرنے، بیوی بچوں کے بعد میں، تیرے اپنے اخراجات بعد میں، سب سے پہلے تو نے اپنے ماں باپ کے خرچوں کا خیال رکھنا ہے. یہ قرآن پاک سکھاتا ہے تیری میری اولاد کو، جس کے تو قریب نہیں آنے دیتا، تجھے ڈر لگتا ہے. اور حدیث پاک بھی یہی تربیت دیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے. 2 نے اپنی اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا لیکن پتھر نہ اتنا ہٹا کہ وہ باہر آ سکے. تیسرا آدمی ان 2 نے کہا تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے جو تو اللہ کے سامنے پیش کر سکے؟ تو وہ رو پڑا. اس نے کہا اللہ میری نیکی تو تجھے یاد ہے، میں وہی پیش کر سکتا ہوں. میں تیرا غریب بنتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کے دودھ پہ ہی ہمارا گزارا ہے. شام کو آتے اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا ہوں. صبح تھوڑا دودھ ہوتا ہے اس سے ناشتہ کر لیتے اور پھر سارا دن میرے بچے میرا انتظار کرتے رہتے. اے اللہ میری زندگی کا ایک قانون رہا ہے کہ جب میں شام کو واپس آتا اپنے بیوی بچوں سے بھی پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں. بیوی بچوں کو بعد میں خود بھی بعد میں پیتا ہوں، پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں. اللہ ایک دن میں دور نکل گیا، میری آزمائش کا دن آ گیا، مجھے واپس آتے آتے دیر ہو گئی. جب میں گھر پہنچا بچے بھاگے ہوئے آئے، بابا آئے ہمیں دودھ پلائیں. میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ دھویا، پیالہ پکڑا اور ماں باپ کے کمرے میں پہنچ گیا. فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ. ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے. اللہ پھر میں نے اپنے ماں باپ کی نیند کو خراب نہیں کیا، میں پیالہ پکڑ کے سرہانے کھڑا ہو گیا. بچوں کو کون سمجھاتا؟ اللہ تجھے پتا ہے نا وَالسَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے دودھ مانگتے رہے. بابا بھوک لگی ہے دودھ پلا دو. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ماں باپ بھوکے سوئے رہے اور ماں باپ سے پہلے میں یا خود پی لوں یا تمہیں پلا دوں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ وہ رات تو مجھے بھی یاد ہے، تجھے بھی یاد ہے. ذَاكَ دَعْبِي وَدَعْبُهُمْ حَتَّى أَصْبَحَ. میری اور میرے بچوں کی یہی کیفیت رہی کہ صبح ہو گئی. صبح تک ساری رات بکریے چرا کے تھکا آ انسان تیرا بندہ اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا
اور بچے پاؤں کے ساتھ چمٹے رہے. اسی کیفیت میں صبح ہو گئی تھی. صبح ہوئی، میرے ماں باپ اپنی مرضی سے بیدار ہوئے. اللہ، پھر میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا اور پھر اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ، اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، بھوک کی وجہ سے میرے بچے ساری رات روئے لیکن میں نے ماں باپ سے پہلے ان کو نہیں پلایا. اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے، غار کے کھانے پہ پتھر آ گئے، زندگی خطرے میں، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. میں نے مسند احمد میں یہ الفاظ موجود ہے، تقطعت الصخرۃ. جب اس نوجوان نے اپنی اس نیکی کا ذکر کیا تو اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے. قرآن و حدیث تیرے بچے کو یہ تعلیم دیتا ہے. اس کو تو اپنا دشمن سمجھتا ہے. انگریزوں کے پیچھے لگ کے تو نے قرآن و حدیث کو اپنا دشمن سمجھ لیے کہ میرا بیٹا قرآن حدیث پڑھے گا تو کیا کرے گا. اپنے بیٹے کو یا دین پڑھا یا کاروبار سکھا. برادرانہ مشورہ ہے. ڈگریوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا. ڈگریوں میں رزق نہیں ہے. سیالکوٹ ایک ساتھی تھے، وہ انہوں نے اپنی مسجد میں بیان رکھا تو وہ مجھے لینے کے لیے آئے. بہت بڑی گاڑی تھی ان کے پاس. میں نے پوچھا یہ گاڑی کتنے کی لی ہے؟ کہتے ہیں 2.5 کروڑ کی. میں نے پھر پوچھ لیا کہ بھائی ڈگری ہے تو پوچھے. میں نے پوچھا اسکول کی کتنی پڑھی ہے؟ کہتے میں نے 6 اسکول کی پڑھی. ڈگریوں میں رزق نہیں ہے. اپنی اولادوں کو دین پہ لگائیے. پھر دیندار اولادی قرآن پڑھی ہوئی، حدیث پاک پڑھی ہوئی اولاد ہی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. دراصل ہم نے اپنی اولادوں کو مائنڈ اور سوچ ہی اور دی ہے. ہماری سوچ یہ کہ بس جو 10 20 30 سال کا بڑھاپا ہے نا، یہ کیسے سکون والا گزرے. بس اس پہ لگے ہوئے. میں بھی لگا ہوں، آپ بھی لگے ہوئے. بڑھاپے کی فکر ہے. حالانکہ اس بڑھاپے کے بعد بھی ایک جہان ہے. صحابہ کرام اپنی اولادوں کو دنیا کا ٹارگٹ نہیں دیتے تھے، وہ قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے. ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ، بیٹا اتنے سال ہو گئے تو کوئی اتنی ڈگریاں لے جائے، اتنی تنخواہیں شروع ہو جائیں، گاڑی ہمارے پاس کب آئے گی. ہم بچپن سے لے کے بوڑھے ہو چلے اس ٹارگٹ پہ کہ گاڑی کب آئے گی. مکان کچا ہے، پکا کب بنے گا. بس یہ ٹارگٹ ہے. صحابہ کا یہ ٹارگٹ نہیں تھا. وہ اپنی اولادوں کو یہ بتاتے تھے، بیٹا تیری قبر جنت کا باغ بننا چاہیے. کہیں تیری وجہ سے قبر میں تو بھی نہ پکڑا جائے اور میں بھی نہ پکڑا جائے. وہ زندگی سمجھ گئی قبر والی تھی، دنیا تو گزر ہی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کندھے سے پکڑ کے ہلایا اور آپ نے فرمایا، عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب. اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، او عابر السبیل، جیسے مسافر رہتا ہے. مسافر سفر کرنا ہو، آپ ادھر سے لاہور جانا ہو، بڑے ٹائم گاڑی پہ آپ بیٹھ جائیں تو کیا گاڑی پہ محلات بنا لیں گے؟ یا کہیں آپ پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، کچھ دیر سستانے کے لیے آپ کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض ٹھہر جاتے ہیں تو آپ ادھر کیا محلات بنا لیں گے؟ آپ فرماتے ہیں عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. مسافر، ہم یہاں مسافر آئے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جانے کے لیے آئے.
آپ نے ان کو یہ وصیت دی، آپ مجھے وصیت کریں، آپ کی وصیتوں میں اثر ہے۔ اگر کوئی وصیت اللہ کے محبوب پیغمبر کسی کو کرے تو آپ کی وصیت میں کتنا اثر ہو۔ آپ کی وصیت کا اثر یہ تھا کہ صبح اپنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بلا لیتے یا شاگردوں کے پاس جاتے تو شاگردوں کو پہلا سبق یہ دیتے، اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء، اب تم نے صبح کر لی ہے نا تو شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے شام سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ شام کس نے دیکھی ہے؟ شام ہوتی پھر بلا لیتے، او میرے بیٹوں میری بیٹیوں، اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح، اب تم نے شام کر لی ہے نا، صبح کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے صبح سے پہلے موت آ جائے۔ لو یہ ہے باپ جو صبح شام اولاد کو موت دکھاتا ہے، موت۔ پتوں کی پچھلے ہفتے درس تھا، ادھر نالے کے قریب قاری صاحب کو لینا تھا، ادھر سے وہ بتا رہے تھے کہ ادھر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، باپ اور 3 بیٹے جل گئے موقع پہ، کوئی پتہ نہیں 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اپنی اولاد کو آخرت پہ لگا دے، آخرت پہ جو اللہ نے تیرے میرے حصے کا رزق لکھا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا۔ وہ شہنشاہ اتنی طاقتوں والا ہے، میرے اور آپ کے حصے کی بارش کا ایک قطرہ ہمسائے کی چھت پہ نہیں گرنے دیتا۔ وہ تیری اولاد کے حصے کا رزق کہیں نہیں جانے دے گا۔ دین کی فکر کا ٹینشن دین کی لے۔ اب دیکھ لیجئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کی یہ تربیت کی، اور ان کی تربیت کا اثر کتنا تھا۔ ان کے بیٹے سالم مدینہ شریف سے مکہ گئے، مکہ پاک بیت اللہ کے قریب آئے، لوگوں نے پہچان لیا یہ تو عمر فاروق کے پوتے ہیں، یہ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے گھیر لیا، وقت کا بادشاہ آ گیا، انہوں نے کہا ادھر رش کس چیز کا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ مدینہ پاک سے عمر فاروق کا پوتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا بیٹا ہے سالم۔ لوگ مسائل پوچھ رہے، وقت کا بادشاہ رک گیا، سوچتا ہے یہ رش کم ہوتا ہے نا تو پھر میں بھی ملاقات کرتا ہوں۔ اس دور کے بادشاہ بھی اچھے لوگ تھے، آج تو کسی کے پاس چند ٹکے آ جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اوقات، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، وہ سریا پھر ملک الموت کے بغیر ٹوٹتا بھی نہیں۔ اس دور کے بادشاہ بھی اچھے لوگ تھے، رش ختم ہوا، قریب ہوئے، کہتے ہیں آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے؟ جی، عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے۔ میں وقت کا بادشاہ ہوں، عبد الملک۔ دنیا میں زندگی گزارتے وقت بندے کو ضرورتیں ہوتی ہیں، علاقہ حاجت، کچھ میرے لائق ہو تو مجھے حکم کیجیے، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ وقت کا بادشاہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کچھ ہو، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ سالم بولے، کہتے ہیں اے وقت کے بادشاہ ذرا دیکھو تو صحیح ہم کھڑے کہاں ہیں؟ انی استحییت من ربی ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی اور سے مانگوں۔
بادشاہ کے آس پاس ملازم تھے. بادشاہ نے کہا انہوں نے بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے. اللہ کے گھر لوگ آتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے. اب اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہ مجھے چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے مجھ سے مانگے تو یہ تو بات واقعہ تھا نہیں مناسب ہے. ملازموں کو کہا جب یہ اللہ کے گھر سے باہر جائے نا تو پھر مجھے اطلاع ضرور دینا. ملازم بھاگا ہوا آیا, کہتے ہیں سالم وہ بیت اللہ سے باہر جا رہے ہیں. بادشاہ دوڑا ہوا آیا, اے سالم اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں, اللہ کا حاجت کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم کیجیے, میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. میرے دل کی تمنا ہے میں آپ سے نیکی کر جاؤں اور اللہ مجھے معاف کر دے. سالم بولے آپ میرے کیا کام آ سکتے ہیں, اب ان حوائج دنیا او من حوائج الآخرہ, آپ میری دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے, دنیا یا آخرت. کہتے مجھے تو اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنایا ہے. وہ کہتے ہیں واللہ ما سألت الدنیا من یملکها وکیف اسأل من لا یملکها, اللہ کی قسم دنیا کا سوال تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں کیا. دنیا کا مال و متاع تو میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگا, میں آپ سے کیسے مانگ سکتا ہوں. ہم تو اللہ سے آخرت مانگتے ہیں, آخرت. یہ تھی اولادیں جن کے ماں باپ نے ان کو ٹارگٹ گاڑی کا نہیں دیا, ڈگریوں کا نہیں دیا, بلکہ ان کو ٹارگٹ دیا قبر کا. بیٹا تیری قبر جنت کا باغ بننی چاہیے. اس لیے ان کی اولادیں حرام کام نہیں کرتی تھی. ان کو یہی بولا جاتا تھا بیٹا ادھر تیرے سر کو درد ہو, باپ قربان جاتا ہے, ماں وارے نیارے جاتی ہے, لیکن بیٹا قبر میں تو آپ نے تنہا جانا ہے, ادھر ماں باپ بھی کام نہیں آئے گی. یہ تعلیم ہوتی تھی. یہی وجہ ہے بخاری شریف میں لکھا ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چڑھتی جوانی والی بلوغت کو پہنچنے والی لڑکی آئی جو ابھی بلوغت کو پہنچی ہے. عرض کرتی ہے اللہ کے رسول دل چاہتا ہے آپ کے خطبات سنے, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, لیکن انی اسرع فتح اللہ علی, مجھے بیزی کا دورہ پڑتا ہے, گر جاتی ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. حکیم کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے, آپ دعا کیجیے اللہ مجھے شفا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک, اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں اور میرا اللہ آپ کو شفا دے دے گا, پکی گارنٹی دے دے. ادھر سے ہاتھ اٹھیں گے آپ کو شفا مل جائے گی. لیکن بیٹا ایک میرا مشورہ ہے, ان صبر دی والا کی جنہ, اگر اس لا علاج مرض پہ تم دعا نہ کرواؤ, صبر کرو گی تو میرا اللہ آپ کو جنت دے گا. اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دو میں اپنے باپ سے اجازت لے آؤں, پتہ نہیں وہ کیا بنانا چاہتا ہے. ہم اپنے بھی دشمن ہیں, اپنی بیٹیوں کے بھی دشمن ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹی عزت رہے نہ رہے ڈگریاں آنی چاہیے, ڈگریاں لے جا, پھر تو حکومت کی نوکری تجھے مل جائے, تجھے طلاق بھی ہو جائے, چلو تیرا دنیا کا سلسلہ تو چلتا رہے گا نا. لو آج کا سیانہ باپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہا ہے ڈگریاں لے کے نوکری تلاش کر, تجھے طلاق بھی مل جائے, دنیا آسانی سے گزر جائے گی. ہمارے گاؤں کا ہے تو ہمارا دوست دنیا دار ہے, لیکن اس نے بات بڑی پتے کی ہے. وہ کہتا ہے
جس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینکنا ہو نا، وہ اپنی بیٹی کو حکومت کی نوکری پہ لگائے، حکومت کی نوکری کروا لے، استادی لگوا لے، جس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینکنا ہو۔ کیونکہ جب سرکاری نوکری تنخواہ آئے گی تو وہ اپنے خاوند کی خدمت نہیں کر سکے گی، پھر تنخواہ کی آکڑ اور سریا کر میں ہوگا۔ کیونکہ مرد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے مرد تیرے لیے جنت جہنم تیرے ماں باپ ہے، اور عورت کے لیے آپ نے فرمایا عورت تیری جنت جہنم تیرا خاوند ہے۔ مرد کو کہا ہے کہ فیصلہ تجھ پہ، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت لے لے یا نافرمان بن کے جہنم لے لے، اور عورت کو کہا ہے اپنے شوہر کی خدمت کر کے یا جنت لے لے یا نافرمان ہو کے جہنم لے لے، فیصلہ تجھ پہ۔ ہم اپنی بیٹیوں کے بھی دشمن ہیں۔ صحابہ نے اپنی بیٹیوں کو قبر کا ڈار کر دیا تھا، قبر کا۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول میں اپنی ماں سے تو مشورہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کے کیا ارمان ہے۔ نہیں، وہ جانتی ہے ماں باپ کی تو ایک ہی بات ہوتی ہے، بیٹی قبر جنت کا باغ ہونا چاہیے، تیری آخرت بہتر ہونی چاہیے، دنیا تو کاٹی جائے گی۔ فوراً بولی اللہ کے رسول اگر آپ جنت کی گارنٹی دیتے ہیں نا کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، پھر آپ دعا مت کیجئے، صبر کر کے میں اپنے رب سے جنت ہی ہوں۔ لوگ صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں کو یہ مائل دیا تھا، یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ قبر جنت کا باغ بنی چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ اولادیں اللہ کی امانتیں، اولادوں کی دشمنی میں نہ ہو، اولادوں کو دین کی طرف لاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پاک پڑھاؤ۔ اللہ پاک جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اللہ کے ہاں ویلیو قرآن والوں کی ہے۔ جس کے پاس قرآن کی ڈگری ہے اللہ کے ہاں ویلیو اسی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بس دو تین باتیں میں نے کہی، بات ختم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب کے پاس گئے، وہ حیران ہو گئے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، آپ میرے پاس آئے، مجھے پیغام بھیج دیتے، غلام حاضر ہو جاتا۔ آپ فرماتے ابی میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ بخاری میں بھی میں نے پڑھا ہے، مسلم میں، بخاری میں دو تین جگہ۔ سیدنا ابی بن کعب بولے اللہ کے رسول اسمانی اللہ، کیا اللہ نے عرش پہ میرا نام بھی لیا ہے؟ ابی میرا نام لیا ہے اللہ نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، آپ نے فرمایا سماک اللہ، اے ابی ہاں اللہ نے عرش پہ تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، اس کو جا کے قرآن سناؤ۔ اب سیدنا ابی کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ قرآن پاک کی ڈگری۔ مرد احساس سے کم تری کا شکار ہوا کر، فلاں کے بیٹے کے پاس وہ فلاں ڈگری ہے، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، میرے بیٹے کے پاس کیا ہے؟ تیرے بیٹے کے پاس اگر قرآن کی ڈگری ہے، سب سے بڑی ڈگری تیرے بیٹے کے پاس ہے۔ لیکن یہ ڈگری تھوڑی سی ادھار ہے، ادھار ہے، یہ دنیا تو کاٹی جائے گی، قبر میں اس ڈگری کا پتہ چلے گا یہ ڈگری کتنی کام کی ہے۔ اللہ کے ہاں عظمت اس کی ہے جس کے پاس قرآن کی ڈگری ہے۔ اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ویلیو اسی کی ہے جس کے پاس قرآن پاک کی ڈگری ہے۔ بخاری شریف میں
احد کے 70 شہید ہو گئے. احد کے میدان میں آپ کے صحابہ 70 شہید ہو گئے. اب ادھر کچھ شان کی کسر باقی رہ جاتی. یہ کون ہے جو دن میں کئی بار آپ کا دیدار کرنے والے، دیدار ہی نہیں آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے خطبات سننے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اتنی شانوں والے، اور اس سے بھی بڑھ کے کہ انہوں نے آپ کا دفاع کرتے کرتے آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر. لیکن صحابہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا 2 2 3 3 4 4 کو ایک ایک قبر میں دفن کرو. لیکن عجب یہ فیصلہ تھا کہ جب ہم 3 4 کے لیے قبر تیار کر لیتے تو ہم آپ کو اطلاع دیتے، آپ تشریف لاتے اور آپ ہم سے آگے صرف ایک سوال کرتے تھے. ایک سوال، یہ سوال نہیں کرتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ میری خدمت کس نے کی ہے. یاد رکھو یہ نوری علم ہے، اور استاد کی سوچ جو شروع سے تھی آج بھی وہی سوچ. اس علم کا استاد خدمت سے راضی نہیں ہوتا. اس علم کا استاد پیسوں سے راضی نہیں ہوتا، سبق سے راضی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کرتے تھے، ایہم اکثر اخذا للقرآن. میرے صحابہ بتاؤ ان 3 4 میں سے قرآن کس کو صحیح یاد تھا؟ قرآن کون زیادہ پڑھتا تھا؟ پوچھ سکتے تھے نا آپ کہ ان میں سے آج کافروں کو زیادہ کس نے مارا ہے، تلوار کس نے زیادہ چلائی ہے، تیر کس نے زیادہ. نہیں، یہ نہیں پوچھا. یہ پوچھا ہے کہ قرآن کس کو زیادہ آتا ہے. صحابہ اشارہ کرتے ان 2 3 4 میں سے تو اس کو قرآن زیادہ. آپ اس کو لاہب میں اتارتے وقت کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے انا علی ہؤلاء شہید یوم القیامہ. او میرے صحابہ، ان قرآن والوں کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن میں دوں گا. ان کا سفارشی میں خود بنوں گا. اس لیے اللہ کے ہاں مقام قرآن والے کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مقام عظمت قرآن والے کی. خود بھی قرآن پڑھی، اپنی اولادوں کو بھی قرآن سکھائی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اس پھول کو اس گئے گزرے دور میں قرآن پاک کے لیے وقف کیا اور اللہ نے قبول کی ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی اولادوں کو قرآن کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ ہماری اولادوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.